ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بیماری میں مزار پر جا کر ایصال ثواب کرنے سے کیا ہمیں شفا حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ کس نے کہا کہ شفا مزار سے ملتی ہے؟ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہماری مشکلات حل کرنے والا ہے۔ بیماریوں، مشکلات، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات فقط ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت سارے وسائل اور ذرائع کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جیسے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، ان لوگوں سے کہیے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، کیا کریں؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کریں، یہ اس کی بھی تلقین ہے یہ۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ جاؤکا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اب دیکھیے، اپنے حبیب کی بارگاہ میں اللہ نے آنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کریں گے تو ہمارے استغفار میں ان کے استغفار میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور مقبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر دعا مانگے اور گھر میں دعا مانگے، فرق ہے کہ نہیں؟ روضہ رسول پہ دعا مانگے، اپنے گھر پہ مانگے، فرق ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے مقامات کی تبدیلی کی بنا پر دعاؤں کی مقبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی روشنی میں اب جواب آپ کے لیے یہ ہے کہ یوں نہیں ہوگا کہ کوئی صاحب مزار آپ کو شفا دے دیں گے یا ایصال ثواب کرنا شفا دے گا۔ آپ وہاں جائیں اور یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی اپنے نیک بندوں پر دنیا میں جب وہ ہوتے ہیں تب بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پردہ فرما جائیں تب بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان رحمتوں کی چھاؤں میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں شفا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، یہ اس نیت کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں۔ بلکہ مخاطب بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان بزرگ کو مخاطب کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو السلام علیکم یا اہل القبور فرماتے تھے، مخاطب کرتے تھے، اے قبر والو تم پر سلام۔ اس کا مطلب ہے وہ سنتے ہیں، کہ حدیث میں بھی ہے، سرکار نے فرمایا جب تم سلام کرتے ہو مردہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے۔ سلام بھی دعا ہے اور جواب بھی اس کی دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو عام آدمی مردہ قبر میں ہے وہ بھی آپ کی آواز سنتا ہے اور آپ کو دعا دیتا ہے، تو صاحب مزار اگر اللہ کے واقعی نیک بندے ہیں تو آپ ان سے عرض کر سکتے ہیں اس طرح کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ شفا صاحب مزار نہیں دے گا، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے کہ وہ دعا کریں فوراً ہو جائے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فضیلتیں ایسی اللہ کسی کو دے دیتا ہے کہ وہ باعث شفا بن جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کو، خود قرآن میں ہے کہ میں مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتا ہوں، جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے کوڑ کا مرض، برس کا مرض ختم ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے کرامات بھی ہوتی ہیں۔ اس کے پیش نظر آپ بہرحال جا کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیں، ان بزرگ کے وسیلے سے، یا ان سے بھی کہیں کہ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ صحیح طریقے ہیں اور یہ صحیح عقیدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔